الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ 7 لطائف یہ کون کون سے ہیں، ان کے نام کیا ہیں اور ان کے رنگ کون کون سے ہیں، اور ان پر جو ہے وہ کس کس نبی سے ہمیں فیض و برکات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا نور ملتا ہے، اور کب اس پر جو ہے وہ ولایت کے معاملات وہ شروع ہوتے ہیں اور انوار و تجلیات کا نزول شروع ہوتا ہے، اور کب ان پر کشف کا دروازہ کھولتا ہے۔ چونکہ اس حوالے سے لوگ جو ہے تصوف کی کتابوں کے اندر پڑھتے رہتے ہیں، یا کچھ اپنا مطالعہ کر لیا یا بیان وغیرہ سن لیا، تو اس کے حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ رانگ انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب ہم بیعت کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی کامل روحانی استاد کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو ہم اپنے اندر ان کمالات کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کمالات بزرگان دین نے اپنی کتابوں کے اندر اینڈ پر جا کر لکھے ہیں۔ جتنی بھی کتابوں کے اندر غور و فکر کیا جائے تو تقریباً ان میں سے اکثر کتابیں ایسی ہیں جو بزرگان دین نے اپنی پوری زندگی محنت و مجاہدہ کرنے کے بعد جب وہ کاملیت کی سٹیج پر پہنچ گئے تو اس کے بعد جا کر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو بزرگان دین نے لکھی ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے مریدین نے لکھی ہیں، اور انہوں نے بعض معاملات ایسے بھی ان کتابوں کے اندر درج کر دیے جو کہ ابھی زمانہ طالب علمی کے تھے، جس کے اندر انسان سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ جب انسان طالب علم ہوتا ہے تو اس وقت وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے کچھ معاملات ایسے بھی انسان سے ہو جاتے ہیں جو غلطی پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ناقص کم فہم لوگ یا جو ایک مرید ہوتا ہے وہ اپنے شیخ کی اس حالت کو نہیں جانتا ہوتا، جس کی وجہ سے اس نے وہ باتیں جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے سنی ہوتی ہیں اور وہ ان کو کتابوں کے اندر درج کر کے ایک شکل دے کے وہ کیا کر دیتا ہے، اسے لکھ دیتا ہے، جس پر بعض لوگ کیا ہے وہ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ لہذا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو مستند جو ہے تصوف کی کتابیں اس پر اعتبار کریں اور ان سے جو ہے وہ تصوف سیکھیں۔ مثلا جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی احیاء العلوم ہے، کیمیاء سعادت وغیرہ ہے، تو ان سے آپ جو ہے وہ تصوف کا حقیقی جو علم ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ ٹوٹل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اس وجود کے اندر 7 روحانیت کے مقامات رکھے ہیں جنہیں 7 لطائف کہا جاتا ہے، یا ہم دوسرے الفاظ کے اندر اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سے روح کی طاقت کا کیا ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے، اور روح اپنی مختلف طاقتوں کا اظہار کرتی ہے۔ وہ 7 مقام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 قلب ہے، نمبر 2 روح ہے، نمبر 3 سر ہے، اور نمبر 4 خفی، نمبر 5 اخفا، اور نمبر 6 نفسی، اور نمبر 7 قالب۔ قلب کا مقام جو ہے وہ بائیں پستان سے 2 انگل نیچے دل کا مقام ہے۔ دل جو ہے یہ ایک روحانی لطیفہ ربانی ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اس کو دل سمجھتے ہیں، جسے سائنس دل مانتی ہے، ایسا دل تو جانوروں اور مردوں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ تو دل سے مراد یہ والا دل نہیں، بلکہ دل سے مراد وہ دل ہے جو لطیفہ ربانی ہے، جو ایک لطیف چیز ہے جس کو ہم ظاہری آنکھوں سے محسوس نہیں کر سکتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم جو ہے لفظ اللہ وہ کیا ہو جاتا ہے، نورانی حروف کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے، تحریر ہو جاتا ہے، جو صرف کامل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو روحانیت کا مقام ہے وہ ہے قلب، یعنی کہ دل۔ دل جو ہے اس کے اوپر جو فیض ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں سے آتا ہے، اور اس کے نور کا جو رنگ ہے وہ پیلا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس حوالے سے سوالات بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا نور کیسے ہے اور نور کیسے دکھائی دیتا ہے۔ تو جو دل کے اوپر نور اترتا ہے اس کا رنگ زرد یعنی کہ پیلا ہوتا ہے۔ انسان کو بیداری کے اندر پیلے کلر کے انوار و تجلیات کا وہ مشاہدہ ہوتا ہے، یا سوسن کے جو پھول ہوتے ہیں، یعنی جو بھی پیلی کلر کی چیزیں ہوں گی ان کا مشاہدہ جو ہے وہ انسان کو جاگتے ہوئے بعض دفعہ ہوتا ہے، اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو خواب کے اندر مشاہدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ لطیفہ قلب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر لگ چکا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ذکر کرنا سٹارٹ ہو جانا یہ الگ چیز ہے، ذکر سے زندہ ہو جانا یہ الگ چیز ہے، اور ذکر کے اندر فنا ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو لطیفہ قلب پر جو ہے وہ آپ کے ٹوٹل 10,000 حجابات اٹھتے ہیں،
اور آپ 10 سال کی روحانیت کو طے کر کے آپ کی جو روح ہے وہ پرواز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اور خود سے دور ہو جاتی ہے، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور دل کا جو تعلق ہوتا ہے وہ آپ کے نفس یعنی جو چھٹا لطیفہ ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو دل کے ذریعے سے خواہشات جو ہیں وہ انسان کی ختم ہوتی ہیں۔ خواہشات اس کے اندر ہر قسم کی خواہشات آ جاتی ہیں، کھانے کی، پینے کی، اچھا پہننے کی، زیادہ مال کمانے کی، شہوت کی، ساری قسم کی خواہشات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس سے یہ جنسی شہوت مراد ہوتی ہے، نہیں بلکہ دل کا چلنا جو ہے اس سے ہر قسم کی شہوت کیا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ اور اس پر جو ہے جب ہم اصل قلب پر پہنچتے ہیں، یعنی پہلے تو دل کے اندر یہ خواہشات کو ختم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سات لطائف طے کرنے کے بعد جب ہم دوبارہ پھر سے دل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے ہمارا اصل دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے منور ہوتا ہے، اور اس وقت ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی ولایت سے کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے۔ اسی وجہ سے بعض روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء ایسے ہوتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے قدم پر ہوتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے قدم سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں سے فیض و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کے اس دور کے اندر جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اوپر جو انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام اپنی قبول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور نور ایمان کی برکت سے آج بھی زندہ موجود ہیں، جبھی تو ان کے قدموں سے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ اگر وہ ایسا ہوتا جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ثم معاذ اللہ کہ وہ مر کر مٹی ہو گئے، انہیں کچھ خبر نہیں، تو ہمارے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا یہ نور اور فیض بھی نہ آتا۔ اس کے بعد جب ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روشن و منور ہو جاتا ہے اور انسان کی خواہشات جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا پھر نور جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جتنا نور بڑھتا جاتا ہے اتنی خواہشات بھی ختم ہوتی جاتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواہشات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کا نور چاہیے۔ خواہشات کو ختم کر دینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، جو جائز چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں اور حد سے زیادہ چیزوں کے اندر غلو کر دیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ساری چیزیں چھوڑ کے بیٹھ گیا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میرا دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے زندہ نہیں ہو رہا، مجھے نور محسوس نہیں ہو رہا، مجھے انوار و تجلیات محسوس نہیں ہو رہی۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے خواہشات کو صرف اپنے ظاہر سے چھوڑا ہوتا ہے۔ دل کے اندر خواہشات اسی طرح سے موجود ہوتی ہیں۔ دل سے خواہشات کو ختم کرنا ہے، بظاہر انسان کو ان چیزوں کی ضرورت بھی رہتی ہے تو ان چیزوں کو انسان استعمال بھی کر سکتا ہے۔ تو دل سے خواہشات کو ختم کرنا ہے اور دل سے خواہشات اسی وقت ختم ہوں گی جب آپ کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور ہوگا۔ اس کے بغیر جو ہے آپ بڑے ظاہری طور پر جتنی مرضی خواہشات کو چھوڑ لیں، آپ کو روحانیت کے مناظر اور قرب خدا حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو جب خواہشات ختم ہونا سٹارٹ ہوتی ہیں انسان کے دل سے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، انسان کا نور بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو پھر اپنے دل کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ کچھ دل جو ہیں وہ بہت زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ گناہوں کے اندر گرفتار نہیں ہوئے ہوتے، تو ان کا نور جو ہے وہ بہت جلدی بڑھتا ہے۔ کچھ عاشق ہوتے ہیں، وہ زیادہ ذکر کرتے ہیں تو ان کا نور جلدی بڑھتا ہے، جس کی برکت سے کیا ہوتا ہے، دل زندہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر وہ کیا ہو جاتا ہے، جب اس کا نور پورا ہو جاتا ہے تو پھر دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ جب دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے تو پھر جو دل پر نور ہوتا رہا ہوتا ہے وہ نور پھر دل جو ہے وہ آگے منتقل کرتا ہے۔ تو آگے جو مقام آتا ہے اسے کہتے ہیں لطیفہ روح، جو کہ ہمارے دائیں پستان سے 2 انگل نیچے اس کا مقام ہے۔ اور لطیفہ روح پر جو فائدہ آتا ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کے قدموں سے آتا ہے، اور اس کے انوار و تجلیات کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے کلر کے اندر بھی کیا ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے، چینجنگ ہو جاتی ہے، بعض کے سرخ آتا ہے، بعض کے سفید آتا ہے، کیونکہ ہر انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا جو انداز ہے، جو رنگ ہے وہ الگ الگ ہے۔ تو اس وجہ سے لطائف کے رنگ بھی کیا ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک الگ معاملہ ہے، الگ اس کی سوچ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی، جس کی وجہ سے کچھ لطائف کا رنگ کیا ہو جاتا ہے، تبدیل بھی ہو جاتا ہے۔
وگرنہ اکثر جو رنگ ہے لطیفہ روح کا وہ سفید ہوتا ہے، یعنی جب آپ ذکر کریں گے تو آپ کو سفید طرح کے انوار و تجلیات کا نزول نظر آئے گا، یا سفید جیسے سفید کلر کی کلیاں ہوتی ہیں وہ انسان کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، انسان جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، تو یہ اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لطیفہ روح پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا نور جو ہے وہ اترنا شروع ہو چکا ہے، اور اس لطیفے پر بھی انسان کے اندر سے 10,000 حجابات اٹھتے ہیں، اور انسان 10 سال کی مسافت طے کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور یوں انسان جو ہے ٹوٹل 20 سال کی مسافت جو ہے وہ اپنی خواہشات سے اپنے آپ سے دور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس بات سے آپ کو یہ حدیث مبارکہ اب جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی کہ جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں 2 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف پھر دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ والا معاملہ جو ہے اب انسان کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے کہ انسان جیسے جیسے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی کیا ہوتی جاتی ہے، انسان کے قریب ہوتی جاتی ہے، اور یہاں پر جا کر جب 10,000 ایجابات اٹھیں گے تو ان لطائف کے ذریعے سے سب سے پہلے تو بیماریاں دور ہوتی ہیں، شہوت کی، غضب کی، غصے کی، تکبر کی، حسد کی۔ تو پہلے جب یہ بیماری دور ہوگی تو پھر ہم 7 لطائف کو طے کرنے کے بعد جب دوبارہ قلب سے روح پر آئیں گے تو اس وقت جو ہے ہمارا اصل روح کا لطیفہ چلے گا، اور اس وقت جو ہے ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کی ولایت سے حصہ ملے گا۔ اور ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلا جاتا ہوں، جس کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر ہوتے ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان کا لطیفہ روح جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور گویا ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے انسان کے اب 2 لطائف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ایک قلب اور ایک کیا ہوتا ہے، روح۔ اب دل کی طاقت جو ہے وہ اور انسان کی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اصل چیز تو دل ہی ہے، دل سے فیض آگے جانا ہوتا ہے، تو جب روح بھی ساتھ میں شامل ہو جاتا ہے تو اب جو لطیفہ دل ہے، جو قلب کا لطیفہ ہے، یہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک روح سے پیدا ہو رہا ہے، دوسرا دل کی طاقت اور بڑھ گئی تو دل اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا سٹارٹ ہوا، جس کی وجہ سے اور زیادہ نور بڑھ رہا ہے۔ اب وہ نور منتقل ہوتا رہے گا روح کی طرف، جب لطیفہ روح زندہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دل کی طرف سے روح تک فیض پہنچے گا، اور روح جو ہے وہ آگے فیض جو ہے وہ لطیفہ سر تک پہنچائے گی، جو کہ بائیں طرف جو ہے ہمارے بائیں چھاتی کے اوپر 2 انگل اگر رکھیں اس سے اوپر جو مقام ہے تو اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ذکر کا نور جو ہے یہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، اور یوں ذکر کی تار چلتی ہوئی پھر یہاں تک آ جاتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ جو فیض آتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے آتا ہے، اور لطیفہ سر پر جو فیض آتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے فیض و برکات آتے ہیں، اور اس کے انوار و تجلیات، فیض و برکات کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے، یعنی کہ سیاہ کلر کی جو چیزیں ہیں وہ انسان کو دکھائی دیتی ہیں، اور انسان پر انوار و تجلیات کا جو نزول ہے وہ سیاہ ہوتا ہے۔ مثلا جو جیسے سیاہ گلاب کا پھول ہوتے ہیں کچھ، تو ان کا مشاہدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا اس کے علاوہ اور جاگتے ہوئے انسان کو سیاہ کلر کے انوار و تجلیات کا وہ نزول جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہمارا لطیفہ سر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے، اور اس لطیفے سے بھی 10,000 حجابات جو ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ہیں وہ اٹھیں گے، اور ہم ٹوٹل جو ہے وہ 30 سال کی مسافت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے اور اپنی خواہشات سے دور ہو جائیں گے۔ جتنا جتنا ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہمارے قریب ہوتے جائے گی، اور اس تیسرے لطیفے پر جا کر انسان پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ جو ہے وہ بعض لوگوں کو ہونا سٹارٹ ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں پہلے دوسرے پر بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں انہیں تیسرے پر بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں 7 طے کرنے کے باوجود بھی جو ہے مشاہدہ نہیں ہوتا۔ اس کی بھی ایک حکمت اور ریزن ہوتی ہے، وہ ہم پھر کسی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو لطیفہ سر پر جا کر انسان کو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولایت سے حصہ ملتا ہے، جب انسان جو ہے وہ ان 7 لطائف کو طے کرنے کے بعد دوبارہ سے پھر
لطیفہ سر پر جو ہے وہ روحانی شے کی نگاہ کی برکت سے ذکر کرتا کرتا پہنچتا ہے، تو اس وقت جو ہے انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوتا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوتے ہیں۔ پھر جب اس کا نور مکمل ہو جاتا ہے اور یہ لطیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے تو ہمارے دل کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے، ہمارا دل جو ہے وہ اور خوب استقرار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شروع کرتا ہے، کیونکہ آپ کو اس نے نور جو ہے وہ روح کو بھی دینا ہے اور سر کو بھی دینا ہے، اور یہ دو لطیفے بھی ساتھ میں ذکر کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، تو ٹوٹل 3 لطیفے پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر نور جو ہے وہ آگے ہمارے لطیفہ خفی یعنی کہ چوتھے لطیفے کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور چوتھے لطیفے پر جو فیض آتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام اور بعض ملائکہ مقربین کی طرف سے آتا ہے، اور اس کے انوار و تجلیات کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سرخ ہوتا ہے، یعنی سرخ کلر کے انوار و تجلیات جو ہیں وہ ہمیں مشاہدے کے اندر جاگتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، اور سوتے ہوئے خواب کے اندر بھی ہمیں ان کا مشاہدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ 10,000 ایجابات اٹھتے ہیں، اور ٹوٹل انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے 40 سال کی مسافت طے کرتے ہوئے، اور ٹوٹل جو ہیں وہ 40,000 حجابات جو ہیں وہ انسان کے وجود سے اٹھ چکے ہیں۔ ٹوٹل 70,000 حجابات انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مابین ہیں، جیسا کہ بعض احادیث سے بھی اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شب معراج 70,000 حجابات سے گزرا، تو حضور کا امتی جو ہے وہ حضور کی اتباع اور سنت کی پیروی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طاقت کے ذریعے سے ان حجابات کو طے کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب تک پہنچتا ہے۔ لہذا اس پر جو ہے وہ ہمیں 7 لطائف طے کرنے کے بعد جب دوبارہ پھر ہم اس پر آتے ہیں تو پھر ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولایت سے حصہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اب جو ہے وہ دن کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے، پھر انسان جو ہے یہاں سے ترقی کرتا ہے اور لطیفہ اخفیٰ پر آتا ہے۔ 5واں لطیفہ جو ہے یہ تحت قدم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہے، یہاں پر جا کر ہمیں ولایت خاصہ محمدی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولایت سے حصہ ملتا ہے، اور اس کے انوار و تجلیات کا جو رنگ ہے وہ سبز کلر کا ہوتا ہے، یعنی یہاں پر آ کر نور جو ہے وہ چینج ہو کر سبز رنگ کے اندر ظہور پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے اوپر سے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور ٹوٹل ہم 50 سال کی مسافت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ہماری روح پرواز کر کے 50 سال کی مسافت کو طے کر لیتی ہے، اور ٹوٹل 50,000 حجابات جو ہیں وہ ہمارے وجود سے اڑ جاتے ہیں، اور ہم اپنے آپ سے دور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جب 7 لطائف طے کرنے کے بعد دوبارہ پھر سے ہم ان مقامات کو طے کرتے ہوئے، کیونکہ پھر ہمارے اصل لطائف چلتے ہیں، تو ہم جب لطیفہ اخفیٰ پر پہنچتے ہیں تب جا کر ہمیں ولایت خاصہ محمدی یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولایت مبارکہ حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب انسان اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اب دل کی طاقت اور بڑھ چکی ہوتی ہے۔ ٹوٹل 5 لطائف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مستغرق ہو چکے ہوتے ہیں، اور دل جو ہے وہ بہت زیادہ نور پیدا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ دل نے 5 لطائف کو نور فراہم کرنا ہے۔ جب لطیفہ اخفیٰ زندہ ہو جاتا ہے تو پھر یہاں سے ترقی ہو کر انسان جو ہے وہ اپنے لطیفہ نفس پر پہنچتا ہے، تو لطیفہ نفس پر جو فیض ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے نازل ہوتا ہے، یعنی اس پر تجلیات ذاتیہ کا نزول جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا رنگ جو ہے وہ جامنی کلر کا بھی ہوتا ہے، اور مٹیالے کلر کے انوار و تجلیات کا نزول بھی کچھ لوگوں کو اس پر جو ہے وہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ لطیفہ نفس جو ہے وہ ہمارا زندہ ہوتا ہے تو جس کے بعد سارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے وہ ہمارے جسم کے ایک ایک لوئے کے اندر ایک ایک بال کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ تو جب انسان لطیفہ قالب پر پہنچتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے، اور خون کا ایک ایک قطرہ، اور جسم کے گوشت کا ایک ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ذاکر ہوتے ہیں جن کے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا اور خون کا ایک ایک قطرہ اور جسم کا ایک ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مستغرق ہو، ایسے لوگ کیا مر سکتے ہیں؟ جی نہیں، ایسے لوگ نہیں مرتے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے۔ ایسے لوگ جب قبر کے اندر جاتے ہیں تو پھر ان کے جسم بھی صحیح و سلامت رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی قبروں سے پھر خوشبوئیں آتی ہیں۔ تو انسان ٹوٹل 70,000 حجابات عبور کرتا ہوا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے وہ آتشی کلر کا ہوتا ہے، یعنی آگ جس طرح کی ہوتی ہے اس طرح کا کلر جو ہے وہ اس پر ظہور پذیر ہوتا ہے، اور انسان کا گوشت جو ہے وہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے، پھڑکنے لگ جاتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ انسان کو واضح طور پر جیتے جاگتے ہوئے سنائی دینا شروع ہو جاتا ہے، اور ذکر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ذکر خیال کے ذریعے سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں پر جا کر جو ہے وہ ذکر انسان کو سنائی دینا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ذکر کے اندر اس قدر مستغرق ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر ظاہری باتیں، گفتگو، مجلس کے اندر بیٹھنا جو ہے وہ اس کے ذکر کے اندر خلل نہیں ڈالتا، بلکہ وہ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مستغرق رہتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 7 لطائف ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے انوار و تجلیات یعنی نور کا رنگ جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ وہ کس رنگ کا ہوتا ہے، اور کس لطیفے پر جا کر انسان کو کب جا کر ولایت حاصل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی سٹارٹ کیا، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی قالب پر پہنچے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامل مکمل ہو گئے، ہمیں سب کچھ مل گیا۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ابھی جو ہے وہ آپ کا صرف تخلیہ کیا گیا ہے، آپ کو خالی کیا گیا ہے، جو آپ اپنے آپ بنے ہوئے تھے، جو کتابوں سے خود بخود آپ نے سمجھا ہوا تھا، ان سب چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب جو علم آپ پر وارد ہوگا، جب آپ دوبارہ لطیفہ قلب پر آئیں گے تو الہام کے ذریعے سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرے گی، اور اب آپ کو قرآن و حدیث کا اصل علم جو ہے وہ حاصل ہونا شروع ہوگا جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ اب آپ کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کر رہی ہوتی ہے۔ تو 7 لطائف کو طے کرنے کے بعد دوبارہ جب ہم پھر لطیفہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا پر لوٹیں گے اور ان پر دوبارہ ذکر کریں گے، تب جا کر ہمیں ولایت کے معاملات اور یہ تمام چیزیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جنت کا مشاہدہ ہوتا ہے، دوزخ کا مشاہدہ ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح سے ملاقات ہوتی ہے، اولیاء کی ارواح سے ملاقات ہوتی ہے، کشف قبور حاصل ہوتا ہے، یہ اس وقت جا کر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ میرا دن زندہ ہو گیا تو مجھے کشف القبور کیوں نہیں حاصل ہوا، مجھے ذکر کیوں نہیں سنائی دے رہا۔ تو یہ معاملات کب ہوتے ہیں؟ ایسے شخص نے ان چیزوں کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان معاملات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ابتدا کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں حاصل ہوتی جب تک آپ فنا کے مقام پر جو ہے وہ نہ پہنچ جائیں، کیونکہ فنا پر انسان کو ایک طرح کی موت جو ہے، موت مانوی جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کے دل سے تمام خواہشات جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام جتنی زندگی اسے عطا کی جائے اور پھر اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرنے کی کوشش کی جائے، تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوگا۔ انسان خود بھی کوشش کرے کہ میرے دل کے اندر غیر اللہ کا خیال گزر جائے تو وہ بھی نہیں گزرتا، دل ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے، اور جب دل اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مستغرق ہوتا ہے تب جا کر انسان سے فرشتے آ کر ملاقات کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ اس طرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا اگر تمہاری حالت ہمیشہ ایک جیسی رہے، صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ کے اندر ہماری حالت اور ہوتی ہے لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہماری حالت اور ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر ہر وقت تمہاری حالت ایک جیسی رہے تو فرشتے آ کر تم سے سلام کریں اور تم ہوا کے اندر پرواز کرو اور پانی کے اوپر چلو۔ تو یہ مقامات جو ہیں وہ انسان کو اس وقت جا کر حاصل ہوتے ہیں کہ جب انسان کا دل جو ہے وہ پہلے ان لطائف کو طے کرنے کے بعد دوبارہ انسان ذکر کرتا ہے اور دل اللہ کے ذکر کے اندر فنا ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے باقی لطائف کے کمالات جو ہیں وہ مشاہدات، انوار و تجلیات اور درجات کی بلندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا، الصلاۃ معراج المومنین۔ پھر جا کر انسان جب لطیفہ نفس پر پہنچتا ہے جہاں تجلیات ذاتی کا نزول ہوتا ہے، یعنی اصل لطیفہ نفس چلتا ہے اور نفس جو ہے وہ اطمینان کے درجے پر آ جاتا ہے، مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ پہلے جو ہے وہ طے کرنے سے مطمئنہ نہیں ہوگا، جب آپ دوبارہ طے کرتے ہوئے ہر لطیفے کو فنا کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچیں گے تب جا کر انسان کو اطمینان نفس حاصل ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جب مرتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب اس مقام پر پہنچیں گے تب یہ آیت مبارکہ آپ کو مرتے وقت جو ہے وہ فرشتے سنائیں گے۔ جب تک آپ اس مقام پر نہیں پہنچیں گے آپ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ اطمینان نفس کی دولت حاصل ہو گئی ہے، میرا نفس جو ہے وہ مجھے تو گناہوں کی دعوت ہی نہیں دیتا، میں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔
تو ایسے لوگوں کا جو نفس ہوتا ہے وہ اندر گھس کر جو ہے وہ چھپ کے بیٹھ جاتا ہے اور بڑا پکیزہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی عورت کے عشق کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم سچے عاشق ہیں, ہماری کوئی غلط نیت نہیں ہے. لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے تو اور تنہا ہوتے ہیں تو پھر ان کی حرکات دیکھیں تو ساری نفسانی خواہشات جو ہیں وہ اس وقت ابھر کر سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خواہشات فقط جو ہے وہ ایک ڈھونگ ڈرامہ کر کے ایک جو ہے پاکیزگی کا لبادہ اوڑھ کر اندر چھپ کر بیٹھ چکی تھی, اور اب وقت آنے پر ان کا ظہور ہونا شروع ہو گیا ہے. اسی طرح سے جو عام بندہ جو ذکر کے بغیر جو ہے وہ تمام معاملات کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پاکیزہ ہو چکا ہوں. در حقیقت نفس جو ہے وہ سادھو کا لباس پہن کر اندر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے, اور وہ اس کو یہ خیال لاتا ہے کہ جی تمہیں اطمینان نفس کی دولت حاصل ہو چکی ہے, جبکہ اسے اطمینان نفس کی دولت حاصل نہیں ہوئی ہوتی. میرے بھائی, اطمینان نفس کی دولت اتنی جلدی حاصل نہیں ہوتی, اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے تب جا کر آپ کو اطمینان نفس کی دولت حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.